دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو، دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والمغفرہ۔ تمام احباب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ مجھے امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان و صحت کی بہترین کیفیت میں ہوئی۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج ہم ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس پیغام کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے اچھے اور شیئر بھی کیجئے۔ اچھی باتوں کو آگے تک پہنچانا یہ بھی ثواب کی نیت سے ثواب کی بات ہے کہ اگر جو اچھی باتیں آپ سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دین کی بات، علم کی بات، معلوماتی باتیں، تو وہی باتوں کو اگر آگے تک پہنچائیں گے تو آپ کے ذریعے کسی اور کا بھی بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا، اس کے بھی علم میں اضافہ ہوگا، تو انشاءاللہ الرحمن اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس کی نیکی آپ کو بھی ملے گی، اس کا اجر ضائع نہیں جائے گا۔ پہلے ہم آپ کو تمام مسلمانوں کو، تمام عالم اسلام کو نیا سال مبارک، نیا سال کا پہلا مہینہ اور پہلا دن سن ہجری 1444، اللہ رب العالمین ہم کو اس مبارک اور برکت والے سال کی نسبت سے، صدقے وسیلے سے ہم تمام کے نیک اور جائز جو کام پھنسے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، تمام کو پورا فرما دے۔ اور بالخصوص ہم دعا کریں گے اس مبارک مہینے کی برکت سے تمام عالم اسلام کو، جہاں کہیں مسلمان ظلم و جبر کا شکار ہیں، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کو صبر دے، ہمت دے، حوصلہ دے، قوت دے، طاقت دے۔ جو ظالموں سے، کافروں سے لڑ رہے ہیں، چاہے وہ قلم کے ذریعے ہو، چاہے زبان کے ذریعے ہو، چاہے جان کے ذریعے ہو، اللہ تعالیٰ ان کی امداد فرمائے اور پرچم اسلام کا بول بالا فرمائے، پرچم اسلام کو سربلندی فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کو تمام ناہگانیوں، فتح بلیات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ اور جو ہمارے مسلمان بھائی پریشانی میں ہیں، مشکلات میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، اللہ رب العالمین اس مہینے کی برکت سے تمام مسلمانوں کی مال و جان کی، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی علم میں، عمر میں، رزق میں، روزگار میں ترقی فرمائے، تمام مسلمانوں کو، تمام اہل ایمان کو، مجھ سمیت تمام کل مومنین مومنات کو تمام ناہگانیاں، فتح بلیات سے، پریشانوں سے، تمام تکالیف سے محفوظ فرمائے اور ایمان و زندگی، ایمان میں خبر نصیب فرمائے، بار بار حج بیت اللہ کا شرف عطا فرمائے، بار بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے اور بعد مردن بقیع پاک میں مدفون کے لیے 2 گز زمین عطا فرمائے۔ کیا ہی بات ہوگی کہ ہماری موت بھی مدینے میں ہو، تدفین بھی مدینے میں ہو، ہمارے تو زندگی کے وارے نیارے ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو اچھی نیت سے اچھی دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین جن بھائیوں کے مسائل اٹکے ہوئے ہیں، کسی بھی جائز کام کے اللہ تعالیٰ کو پورا فرما دے، اور جو ہماری بہنیں رشتوں کے لیے گھروں میں انتظار میں ہیں، اللہ رب العالمین ان کو نیک پاک رشتے عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی نیک جائز حاجات کو، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ نیا سال آ گیا، آج پہلا دن ہے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ہم نے کیا کھویا، کیا پایا ہم نے،
کتنوں کو ہنسایا، کتنوں کو رلایا ہم نے، کتنے بچھڑے ہوئے تھے ٹوٹھوں کو منایا ہم نے، کیا کیا ہم نے؟ اپنا اگر محاسبہ کریں اور اگر ہم سوچیں کہ سال بھر میں ہم نے کیا کیا نہیں کیا، تو خود ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑے گا، تم نے جو کیا صحیح نہیں کیا۔ تمہیں اچھے اعمال کرنے چاہیے تھے۔ نیا سال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مبارک مہینہ جو شروع ہوا ہے، یہ بھی ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے۔ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، یہ جو ہے قبل اسلام سے بھی پہلے بہت معتبر رہا ہے، مبارک رہا ہے، عظیم رہا ہے، کیونکہ اس مہینے میں بہت بڑے بڑے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو بڑا مبارک بنایا۔ اور پھر اسی مہینے میں سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ ہوئی، تو آپ کی اس شہادت مبارکہ کی وجہ سے اس مہینے کی عزت کو اور چار چاند لگ گئے۔ لہٰذا اس مہینے کا ادب و احترام پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک رہے گا۔ لیکن ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے، ہر سال آتا ہے چلے جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہی نمازوں سے غافل، ذکر و اذکار سے غافل، وہی صبح اٹھنا ہے، ڈیوٹی جانا ہے، ڈیوٹی سے آنا ہے، تھک ہار کے سو جانا ہے، اور پھر صبح اٹھنا ہے، پھر چلے جانا ہے۔ کچھ جو وقت ہمارا بچتا ہے، تھوڑا بہت ہمیں اس میں خبروں میں لگا دیتے ہیں، نیوز پیپر میں لگا دیتے ہیں، یا پھر دوستوں یاروں میں گپ شپ میں لگا دیتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کے وقت کو یوں ہی ہم برباد کر رہے ہیں۔ جو وقت ہمیں مل جائے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے فکر کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، حلال روزی کمانا عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جائیں روزی کمائیں، روزی کمانے کے بعد جو وقت آپ کو مل جاتا ہے تھوڑا بہت اپنے لیے، دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے اور دیگر کام کرنے کے لیے، تو اس وقت کو بچا کر اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں اپنے وقت کو گزاریے، اور دین کی تبلیغ میں گزاریے، دین حاصل کیجیے اور لوگوں تک پہنچائیے۔ یہی کام آئے گا، یہی کام آئے گا۔ دل غافل نہ ہو یک بار، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ دل غافل نہ ہو یک بار، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، انہیں کیڑوں نے کھانا ہے۔ اگر ہم کسی کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی آخرت کی فکر کرو، اپنے وقت کو یوں ضائع نہ کرو، اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، ہم نے کتنا نیک عمل بھیجا ہے اور کتنا وقت ہم نے ضائع کر دیا ہے، تو جواب دیتے ہیں جناب جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی، ہمیں اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے۔ ارے بھائی، اعمال کا حساب تو آپ کو خود ہی دینا ہے، لیکن کچھ ہوگا تو دیں گے نا۔ پاس پلے کچھ نہیں ہوگا تو کیا حساب دیں گے، اور کیا دیکھی جائے گی؟ اس وقت آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، سانس اکھڑ جائے گی، کچھ نہ کہا جائے گا، نہ کچھ بولا جائے گا، نہ کچھ اشارہ بھی کیا جائے گا۔ اس وقت کیا دیکھی جائے گی؟ اس وقت تو آپ بے بس ہو جائیں گے۔ جب موت کا فرشتہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میرے پیارے پیارے محترم بزرگوں، دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، اس نئے سال کی آمد پر اپنا محاسبہ بھی کریں کہ ہم نے سال کو کیسے گزارا، اب کیسے گزارنا ہے۔ جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ عز و جل سے توبہ کریں، استغفار کریں، لیکن جو فرائض ہم سے چھوٹ گئے ہیں اس کی معافی نہیں ہے، قضا ہے۔ نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اس کو ادا کریں، رمضان کے روزے ہم نے چھوڑ دیے ہیں تو اس کو رکھیں،
قضا ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ ہاں جو دیگر گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا، بشرط کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کریں، استغفار تو کریں، رجوع تو کریں کہ اللہ جو ہوا سو ہوا، مجھے معاف کر دے، تیرا کرم شامل حال رہا تو میں بخشا جاؤں گا۔ تو اس طریقے سے اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور میں کیسے گزار رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو میں ہمیں پیغام ہی دینا تھا کہ نیا سال آ گیا ہے، ہمیں تو مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو، لیکن نیا سال کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا ہوگا۔ ہم نے کتنا بدلا اپنے آپ کو؟ سالوں سال آ رہے جا رہے، ہر عید آ رہی جا رہی ہے، بقرعید آ رہی جا رہی ہے، محرم آ رہے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا اور اپنی خوشیوں میں دنیا کی زندگی میں مشغول ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز دی ہے آپ کو، ہر چیز کو ساتھ لے کر چلیے، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اس کا زیادہ حق ہے اس کی عبادت کریں، اطاعت کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے آخرت کی فکر کرتے ہوئے نیک اعمال کریں۔ تو انشاءاللہ الرحمن پھر ہمارے لیے ہر آنے والا نیا سال اچھا ہوگا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے پچھلے سال ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی ایسے کام نہیں کی جس سے اللہ ناراض ہو، تو کوئی ایسا کام نہ کیا ہم نے جو ہمیں دل میں رنجش ہو کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ توبہ استغفار کرنی چاہیے، توبہ استغفار تو کرنی چاہیے، لیکن ایک دل میں رنجش ہو جاتی ہے نا کہ ہم پچھلے سال ہم یہ سب گناہ کیا، یہ سب کام کیا، تو لہٰذا ایسے کام نہ کریں اس کی وجہ سے ہمیں بھی شرمندگی کا سامنا ہو قیامت کے روز۔ قیامت تو قیامت ہے، ایک دن سب کو جانا ہے، رہنا کسی کو جانا نہیں ہے۔ بڑے بڑے نمرود بھی آئے، فرعون بھی آئے، حمان، شداد، قارون آئے چلے گئے، کیسی بادشاہت تھی ان کی، کیا ان کا بول بالا تھا، کہاں کہاں تک ان کی حکومت تھی۔ سکندر اعظم اتنا بڑا بادشاہ پوری دنیا کو فتح کرنے چلا تھا، تقریباً آدھی دنیا تک تو اس کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا جب مجھے کفناؤ تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا لوگ دیکھیں کتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی خالی ہاتھ گیا ہے، کچھ لے کر نہیں گیا۔ تو ہم کچھ لے کر نہیں جائیں گے یہاں سے، صرف ہمارے اعمال جائیں گے، ہمارے اخلاق جائے گا، اچھی گفتگو جائے گی، اچھا اخلاق جائے گا، نیک اعمال جائیں گے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اچھی نیت سے صدق کے دل سے کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں۔ ریاکاری اگر شامل ہو گئی کسی دین کے کام میں، نیک کام میں، تو پھر وہ دین کا کام، وہ نیک کام پھر آپ کے لیے ضائع ہو گیا۔ ہر نیک کام میں صرف اللہ کی رضا شامل حال ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا شامل حال ہوگی کسی بھی نیک کام میں، چاہے چھوٹا سا کیوں نہ ہو، وہ بڑا بن جائے گا۔ اور اگر اللہ کے نیک کام میں، دین کے کام میں کوئی بھی اگر دل میں ریاکاری آ گئی، اس کو دکھانا ہے، اس کو بتانا ہے، اس کو سمجھانا ہے، پھر یہ ریاکاری آپ کے تمام اعمال کو کھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر نیک کام کیجیے، توبہ استغفار کیجیے تمام پچھلے گناہوں سے، اپنے آنے والے نئے سال کو اچھے اچھے کاموں سے اس کا آغاز کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ الرحمن محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے، تو انشاءاللہ الرحمن وقفے سے ہم امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ تمام ہی احباب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین اس کا اجر بھی آپ کو دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سیاد